रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक मीर डेली कुदरत न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम PMA हाउस के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पे हमारे साथ इस वक्त बिल्कुल यंग प्रोफेसर अमार जान हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो हम आपसे क्या सिंध के में आने पर आपको खुशामदीद कहते हैं, और उसके बाद ये कि आप जिस तरह के पंजाब के अंदर अवेयरनेस पैदा हुई थी तुलबा यूनियन के अंदर, और उसके साथ कराची के अंदर भी, सिंध के अंदर भी, तो कुछ सिंध के अंदर ये पंजाब यूनियन के जो मुतालबात हैं, जिस तरह उनको रौंद दिया जाता है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बेदारी फैल रही है नौजवानों में, चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोच हो, पश्तून हो, गिलगिती हो, कश्मीरी हो। इस वक्त नौजवान जो हैं वो अपना हक़ मांग रहे हैं, हक़ के लिए लड़ना चाह रहे हैं, और जबर भी है। सिंध में जबर पंजाब से भी ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल नौजवान अब रुक रहे नहीं, डर रहे नहीं, थक रहे नहीं, तो ये इंशाल्लाह मंजिल तक पहुँचेंगे। अच्छा सर, आप ये बताएं कि जिस तरह कि आज ही आपका जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, इस हवाले में जो आपने एक पॉलिटिशियन के हवाले से, यंग पॉलिटिशियन को आपने यहाँ पे बुलाया हुआ है, तो उनके हवाले से आप उनको क्या आगाही देंगे? मेरे ख्याल सियासत जो है उसको एक गाली के तौर पे इन्होंने बना के रखा है। यहाँ पे जो हुक्मरान हैं उन्हें सियासत, नौजवानों की सियासत से मसला नहीं है। अगर वो इमरान खान की दरियाँ बिछाने के लिए हो, अगर वो ट्विटर पे ट्रोलिंग के लिए हो, अगर वो लोगों पे तहमतें लगाने के लिए हो, लेकिन जैसे ही नौजवान कोई अपने हक़ के लिए निकलता है, फ़ीसों के हक़ के लिए, हॉस्टल के हक़ के लिए, पानी के हक़ के लिए, तो फिर कहा जाता है सियासत कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ये दोगली पॉलिसी ख़त्म होनी चाहिए। अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना, अपने हकूक़ के लिए लड़ना, ये हमारा, मेरे ख्याल हमारा दीन भी हमें हक़ देता है, हमारा आइन भी हक़ देता है, और ये हमारी बुनियादी जो इंसानी हक़ है। और मेरे ख्याल तुलबा जो हैं उन्हें पता चल गया है कि एक साजिश के तहत उन्हें जागीरदाराना एक समाज ने उनसे सियासत करने का हक़ छीना था कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट, जागीरदार, जर्नैल ही सियासत कर सकें। आज वक्त आ गया कि मिडिल क्लास और मेहनत कश जो नौजवान है वो भी आगे आगे इस मुल्क की भागदौड़ संभालें। अच्छा सर, आप ये बताएं कि जब आप पंजाब के अंदर कोई ऐसे कोई मार्च वगैरह करते हैं या कुछ करते हैं, उसके ऊपर आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि इस वक्त जो भी हक़ की बात करता है उन्हें लगता है कि शायद कोई फ़ॉरेन एजेंट है, बागी हैं। हम तो कहते हैं अगर तो ये आइन की बात करना का मतलब है कि आप बैरूनी एजेंट हो, तो इसका मतलब आइन भी किसी बैरूनी ताकत ने बनाया है, कानून भी बैरूनी ताकत ने बनाया है, आपकी जो यूनिवर्सिटियां हैं वो भी शायद किसी बैरूनी ताकत ने बनाई हैं। तो ऐसा नहीं है, ये तो एक हरबा है। ये ब्रिटिश जो कॉलोनियल रियासत थी वो भी यहाँ पे जो हिंदुस्तान में फ्रीडम फाइटर थे उनके ऊपर सेडिशन के मुकदमात करते थे। मेरे पे वही मुकदमा लगा है जो बगावत का, जो भगत सिंह पे भी लगा था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर पे भी लगा था। तो ये तो हमारे लिए तमगा है, इस पर हम परेशान नहीं। सही। अच्छा सर, आपसे आखिर में ये कहूँगा कि जैसे आगे मार्च आएगा, तो मार्च में तुलबा यूनियन की जो तरीक़ है ये बहाल हो जाएगी या नहीं होगी? धरना बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, 7 शहरों में हो रहा है, 7 असम्बलियों के सामने हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो बहुत मुश्किल होगा हुक्मरान तबके के लिए कि वो ये हक़ ना दे, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो ये जो लड़ाई है इसमें ज़्यादा शिद्दत आएगी। तो मैं ख्याल अगर वो होश के नाखुन लें तो उन्हें भी समझ आ गया है कि स्टूडेंट यूनियन बहाल करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा धरना कहाँ होगा सर? हमारी तो कोशिश होगी पूरे पाकिस्तान में हो, लेकिन लाहौर की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं कि वो बहुत बड़ा होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अमार जान, जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। अभी जो और यहाँ पे जो शुरका मुनसे भी गुफ्तगू करते हैं उनका भी मौक़िफ़ जानते हैं। लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से PM हाउस के अंदर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। नाज़रीन, जैसा कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसके अंदर जो मेहमान ख़ुसूसी हैं प्रोफेसर अमार जान है, और उसकी जो लेबर कौमी मूवमेंट की कराची की कोऑर्डिनेटर नबीला असलम हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि जो आज ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इसका बुनियादी मकसद क्या है, और ये जो इसका मेन जो टाइटल आप लोगों ने रखा है जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं वो क्या है, आप ये बताइए। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं इस बात से कि हमारे राइट्स की वायलेशन कहाँ कहाँ और किस किस तरह से हो रही है। ठीक है। और हम सब यहाँ जो आपने अभी आज देखा है कि हमने टॉपिक रखा हुआ है रोल ऑफ़ यूथ इन पॉलिटिक्स, और इसके जो स्पीकर हैं वो हैं हमारे साथ हकूक़ खल्क़ मूवमेंट के मेंबर हैं डॉक्टर प्रोफेसर अमार अली जान। और उनके आपने अभी देखा होगा कि यहाँ हमारे साथ किसी एक तबके से लोग मौजूद नहीं हैं। यहाँ स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है, यहाँ वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं। और मैं समझती हूँ कि उनकी मौजूदगी यहाँ जो है वो इस बात का सबूत है कि हम चाहते हैं कि हमारे राइट्स की जहाँ जहाँ वायलेशन हो रही है उसके लिए पुरअमन एक जिद्दोजहद का आगाज़ किया जाए। और यकीनन पाकिस्तान में बहुत सारी तहरीकें, बहुत सारी मूवमेंट्स जो हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसके लिए काम कर रही हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस तरह से राइट्स की वायलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो स्टूडेंट्स राइट्स हों, वो टीचर्स के हवाले से आप देख लें, वो माइनॉरिटी राइट्स हों, वो ट्रांसजेंडर्स राइट्स हों, वो वुमेंस राइट्स हों, तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से ये दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं,
اور ہم سب جو ہیں مشکلات کا شکار ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی تحریکوں کو سامنے آنا چاہیے اور ایک منظم طریقے سے ایک مستحکم آواز بن کے جو ہے وہ ان رائٹس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. لوگوں کو کوئی فیوچر نہیں دینا چاہیے. لوگ تیار ہیں اپنی محنت بیچنے کے لیے, کیا ہو ہے ایسے ساتھ, لیکن کوئی نوکری نہیں. اور یہ معاملہ سے پاکستان کا نہیں, امریکہ اس وقت تاریخ کے بدترین بے روزگاری کے بحران سے گزر رہا ہے. یہی معاملہ یورپ میں, یہی معاملہ ہندوستان میں. تو ورکرز کے جب ہم اگر مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کو دیکھیں تو اس کے لیے ایک بحران, ایک تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی احتساب نہیں کرنے کے انتظار. آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا آج کل نوجوان جو ہیں وہ بس انتظار کر رہے ہیں. بہت بڑا ٹائم زندگی کا انتظار میں گزر رہا ہے, 5 سال 6 سال, پھر کوئی چھوٹی نوکری ملی, 3 مہینے کہیں کسی ایجنسی میں کام کر لیا, 4 مہینے کسی اور جگہ پہ کر لیا, پھر 5 مہینے پائے. ہم یہ پنجاب میں اکثر جو کرتے ہیں کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم بے روزگار ہیں, اب یہ کہتے ہیں کہ ہم CSS کی تیاری کر رہے ہیں. ہر نوجوان جو ہے CSS کر رہے ہیں. کتنے لوگ کا ہوگا وہ ہمیں پتہ ہے, کیونکہ کچھ متبادل کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ تضاد اور بڑھ جاتا ہے جب لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ آپ نے بڑھا دی. 90-2000 کی دہائی میں ہر نوجوان کو کہا گیا اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ پاس ڈگری آ جائے گی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لیول بڑھ جائے گا. تو نوجوانوں نے بہت محنت کر کے بہت قربانیاں دیکھی, ان کے والدین نے بہت قربانیاں دیکھی. جب میں پنجاب یونیورسٹی پڑھا رہا تھا تو نوجوان ہر قسم کے بیک گراؤنڈ سے نوجوان آتے تھے. حاریوں کے بچے, ڈرائیورس کے بچے, گھر میں ملازمت کرنے والوں کے بچے, اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے محنت کر کے ہمیں یہاں تک پہنچا دی ہے, ہم نے بھی محنت کی ہے, اب ہماری زندگی جو ہے یہاں سے اوپر کی کر جائے گی. سوشل موبلٹی سے ہمارا طبقہ جو ہے یہ خواب ہے جو سرمایہ داری نے پچھلے 25-30 سال میں تمام نوجوانوں کو دی. اب پچھلے کئی سالوں سے جسے ہم یوتھ بلج کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سارے نوجوان جو خواب لے کر آ رہے ہیں شہروں کی طرف آ رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں ڈگری ہے, ان کے ذہن میں بہت سارے موقع ہیں, خواہشات ہیں, ان کے پاس اسکل ہے, لیکن انہیں شہر میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ نہ ان کی ڈگری کسی نے کام کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی یاد کرایا جاتا ہے کہ ان کا باپ جو ہے وہ کوئی بہت طاقتور آدمی ہے, وہ ان کی نوکری نہیں کروا سکتے. تو اب آپشن ہے یا بندہ واپس چلا جائے پنجاب یونیورسٹی سے ڈگری کر کے آپ ڈرائیور بن جاؤ, آپ کوک بن جاؤ, جس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ایکسپیکٹیشن ایک نوجوان کی ظاہر محنت کی ہے اس کی تبدیل ہو چکی. یا دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی کریکشن ڈھونڈو. اگر دونوں چیزیں نہیں ہو پاتی تو آپ کے لیے وقت جو ہے ٹھہر گیا. Waiting is probably the most universal experience. جو انتظار کرنا ہے وہ نوجوانوں کا اس وقت سب سے زیادہ ہے کوئی یونیورسل ایکسپیرینس ہے اس وقت کہ وہ انتظار میں ہے کہیں سے کچھ ہمیں مل جائے, کوئی اپرچونٹی مل جائے. اور ظاہر جو نوجوان انتظار کر رہا ہے وہ مایوسی کا بھی شکار ہو رہا ہے, اس کے اندر بے چینی بھی بڑھ رہی ہے, اس کے اندر غصہ بھی بڑھ رہا ہے. اور یہیں پہ ہم آتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ, ڈس اورینٹیشن. لوگوں میں جو ایک بے چینی کی وجہ سے کنفیوژن ہے. کنفیوژن کیا ہے؟ غصہ تو سب میں, سب کو ہے کہ ہم نے کچھ نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے بہتر زندگی گزاری, اب راستہ تلاش کر رہے ہیں. اور جو متبادل دینے والی قوتیں تھیں, پروٹیسٹرز تھے, اسٹوڈنٹ یونینز تھیں, یا کچھ جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں ہمارے راستے بھی ڈائریکشن دیتی, وہ ساری فارغ.
پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ میڈل بلڈنگ نہیں کر رہی, وہ مواقع نہیں دے رہی. تو ایسے میں نوجوان جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو رہا ہے. ایک آپ کو یاد ہوگا 20 سال پہلے آپ کو کچھ نوجوان جو ہیں وہ شاید یاد بھی نہ ہو, 9/11 سے پہلے ہر نوجوان جو ہے وہ جہادی ہونا چاہتا. پھر کبھی کوئی نوجوان جو ہے وہ طالبان کی طرف جانا چاہتا تھا. پھر ایک دم سے سارے نوجوان جو ہیں وہ ملٹری کے ساتھ مل کے دہشت گردی کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں. پھر آج کل سارے نوجوان ارطغرل بننا چاہتے ہیں. ایک میس کنفیوژن کہ یہ کس چیز کی نشاندہی کرتی ہے. یہ جو ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں یہ جواب ہے. سائیکو انالیسس میں ایک فروئڈ ایک بات کرتا ہے کہ ہمارے لیے مین کام یہ نہیں ہے کہ ہم جواب تلاش کریں. کہتے ہیں جواب آپ کو لوگوں کی. پاکستان میڈیکل ایسوسی کا بہت شکر گزار ہوں اور رواداری تحقیق میں نبیلہ و باقی تمام ساتھی یہاں بہت سارے ہمارے سینئر ساتھی موجود ہیں, ڈیٹ بزنس ہیں, اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہیں. یہ جو ہم نے سندھ کا ٹور کیا ہے یہ کافی عرصے سے ڈیو تھا, کافی عرصے سے ہماری خواہش تھی, لیکن کووڈ کی وجہ سے ہم کر نہیں پا رہے. اور ایک میں اناؤنسمنٹ بھی کروں کہ ایونٹ کے سب آرگنائزرز کہہ رہے ہیں کہ تھرو آؤٹ آپ ماسک پہنے رکھیں, کیونکہ میں نے ابھی تقریر کے لیے اتارا ہے لیکن جنرلی میں سب اگر پہنے رکھیں کیونکہ اس وقت بھی پینڈیمک چل رہا ہے. یہ جو پورا ٹرپ گزرا ہے ہم اس میں نصیر آباد گئے, لڑکانہ گئے, دارو, حیدرآباد, کراچی, واپسی پہ بھی ہمارا انشاءاللہ پلان ہے جہاں شروع ہوگا سفر جانے کا. تو ایک طرف تو ظاہر ہے سندھ کے اندر ہمیں جبل بھی نظر آتا ہے, پسماندگی بھی نظر آتی ہے, جاگیرانہ سماج کی بھی ایک عکاسی کرتا ہے, اور یہاں پہ ہمیں جگہ جگہ سڑک پہ بٹی والے نظر آتے ہیں جو کہ لاہور سے بہت مختلف ایکسپیرینس ہے. اس سارے جبل کے باوجود میرے خیال یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ یہاں پر جو نوجوان ہیں وہ شعور اور اپنی شناخت کے شعور کے حوالے سے میرا خیال پنجابی نوجوانوں سے بھی بہت آگے ہیں. اور یہ ایک سندھ کے اندر جو مزاحمت کی پوری روایت رہی ہے, میرا خیال اس کے کہا ہے کہ یہاں پہ نہ صرف لوگ مزاحمتی سیاست میں یقین رکھتے ہیں بلکہ ایک جو بڑی خوشی ہمیں ہوتی ہے کہ جگہ جگہ سندھی میں بھی ہمیں رائٹنگس ملی پورے سندھ میں. پنجاب میں تو پنجابی تقریباً پاکستان کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دی تھی, اور یہاں وہاں پہ بہت لوگ شرمندہ ہیں اپنی شناخت کے اوپر. کوئی بھی اگر قوم, کوئی بھی معاشرہ اگر اپنی شناخت پہ شرمندہ ہو تو اس کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ یہاں پہ سندھ کے اندر ابھی بھی اپنی شناخت کے حوالے سے, اپنے ماضی کے حوالے سے, اپنی تاریخ کے حوالے سے ابھی بھی بہت زیادہ شعور بھی پایا جاتا ہے اور بہت زیادہ دلچسپی پائی جاتی ہے. ایک جو میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا یوتھ کے حوالے سے, میں چاہتا کہ تھوڑا سا ہم جنرل بات کر کے پھر زیادہ ہم پنجاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس وقت حالات کیا ہیں, کیونکہ سندھ کے اندر ہم اس وقت سیکھ رہے ہیں اور سندھ کی بہت زیادہ اس وقت جو ہے ہم اپنے آپ کو ایکسپرٹ نہیں بتا سکتے. تو آپ لوگ اس میں سنیں گے کہ کس حد تک جو بات ہم کر رہے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حالات کی یہ حاصل کرتا ہے, اور کس حد تک فرق ہے سندھ اور پنجاب. اس وقت جو بحران کی ہم بات کر رہے ہیں یوتھ کے حوالے سے, جس کو شروع میں لسٹ کر دیتا ہوں, پھر ہم ایک ایک کر کے اس پر بات کریں گے. پہلا مسئلہ اس وقت یوتھ کے لیے, یوتھ کو یہ نہیں معلوم کہ اس دنیا کے اندر اس کی جگہ ہے. Where does the youth belong? یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا, ایک بہت زیادہ شدید قسم کی
کنفیوژن ہے, ڈس اورینٹیشن ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ ہم راستہ کس طرح سے تصور کریں, یعنی ذہنی نظریاتی انتشار بہت زیادہ موجود ہے. تیسری بات کہ یوتھ کے سوالات بہت زیادہ ہیں, کیونکہ بے چینی, کیونکہ انتشار, کیونکہ حالات خراب. لیکن ان سوالوں کو سننے والا کوئی نہیں, ان سوالوں کا مقابلہ جبر سے ہو. کہتے ہیں کہ یہاں پہ سوال اٹھانے والے کو اٹھا لیا جائے. اور چوتھی اور آخری چیز کہ یوتھ کو استعمال کیا جاتا ہے کسی بڑی فورس کے لیے, کسی بڑی موومنٹ کے لیے, لیکن انہی قوتوں کی طرف سے جو یوتھ کا استحصال ہے. یعنی ایک سائیکل ہے. ایک طرح سے ہم کہتے ہیں کہ خودکش حملہ کی بات کرتے ہیں, تو یہاں پہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ لوگوں کو اپنے ہی خلاف کام کروائے جا رہا ہے. ان کی انرجیز کو, ان کے احساسات کو, ان کے جذبات کو انہی کے مفاد کے خلاف ہو. اس میں ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے تھوڑی سی بات رکھیں. اچھا جی, پہلی سچویشن, پہلا پوائنٹ ہمارا تھا کہ the youth does not know whether it belongs in this world or not. یہ بہت بڑا بحران ہے اس وقت پوری دنیا میں سرمایہ داری کا. سرمایہ داری جو سارے ہمارے ٹریڈ یونین کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں, وہ آپ کو ان سے بہتر بتائیں گے کہ سرمایہ داری کے اندر ہم اکثر کہتے ہوتے تھے کہ مین مسئلہ یہ ہے کہ غریب کا استحصال ہوتا ہے. جب وہ نوکری پہ جاتا ہے تو جتنی وہ محنت کرتا ہے اتنا اس کو اجر نہیں. تو